السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑے بہادر اور پہلوان تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ یہ صبح سویرے اٹھتے، حرم شریف جاتے، طواف کرتے اور شکار کے لیے نکل جاتے ہتھیار لگا کر۔ پورے دن شکار کرتے، پھر ان کی واپسی ہوتی، پھر حرم میں آتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور پھر تھوڑی دیر جو شرفائے مکہ تھے ان کے پاس بیٹھتے، صاحب سلامت ہوتی، گپ شپ ہوتا، اور پھر وہ گھر کو واپس آ جاتے۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرفائے مکہ میں سب سے صاحب سلامت تھی، سب سے گپ شپ تھا، سب سے ان کی بات چیت تھی، سب سے یارانہ تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ابو جہل پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ہاتھ میں ایک پتھر لیا اور آپ کو دے مارا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بھی نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس نے آ کر کہا کہ تو سب میں دشمنی کراتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو غلط کہتا ہے اور لوگوں میں جھگڑا لگاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے خاموش رہا۔ آپ کو خاموش دیکھ کر ابو جہل کا پارا 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ پھر کیا تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ لیا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا، پھر وہاں سے چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے ستانے سے ویسے بھی تنگ تھے، اور ابو جہل نے جب آپ کو دے مارا تو آپ اپنے گھر واپس آ گئے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شکار کھیل کر واپس ہوئے اور حرم آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے گھر واپس ہوئے، تو ایک باندی نے ان سے کہا کہ عرب کے یہاں کفار مکہ اپنے خاندان کا یہ قریش کے لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کا ناموس اور ان کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شریف انسان ہیں، لیکن آج ابو جہل نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو مارا ہے۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے تلملا اٹھے، ہتھیار لگائے اور حرم کی طرف چل دیے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، وہیں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے حضرت امیر حمزہ نے کمان لی اور اس سے ابو جہل کے سر پہ دے مارا، جس سے ابو جہل کا سر بھی پھٹ گیا اور وہ خون سے بھر گیا۔ پھر حضرت حمزہ نے کہا، اے ابو جہل، خدا کا دشمن،
تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، جبکہ میں اب تک تیرے ہی باپ دادے کے دین پہ قائم ہوں، جس کو تو پوجتا ہے اسی کو میں بھی پوجتا ہوں، لیکن پھر بھی تو میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھتیجا خوش ہو جاؤ، میں ابھی ابو جہل کو مار آیا ہے، ابو جہل کو میں مار آیا ہے اور میں اس کا بدلہ لے لیا ہے، تمہارا جو ہے میں نے اس سے جا کے بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان باتوں سے خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا، پھر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ آپ اسلام لے آئیے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے اور ایمان میں داخل ہو جائیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بھتیجے کی یہ بات سن کر حضرت حمزہ بالکل خوش ہوئے اور فوراً اسی وقت انہوں نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ پھر کیا تھا؟ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی قوت و طاقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جو لوگ اسلام کو مٹانے میں لگے تھے اور مٹانے کے لیے سوچ رہے تھے، لیکن اسلام تو ایسا تناور درخت دھیرے دھیرے بن رہا تھا کہ اس کی جڑ اتنی مضبوط کہ اسے کون اکھاڑ سکتا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو دعا دی۔ پھر آپ نے اور حضرت حمزہ نے اور بھی جو لوگ اسلام میں داخل تھے انہوں نے اپنی کوشش کی اور تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن اب آپ کا چلنا پھرنا گھومنا اور آزادی سے کہیں بھی جو ہے چکر لگانا، آزادی سے گھوم پھر کر تبلیغ کرنا، یہ آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے گھر پہ، لوگوں کے دروازے پہ جا کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، آپ گھوم پھر کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، ماحول بالکل خراب ہو چکا تھا۔ لہٰذا آپ نے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مشورے سے، جو اب تک مسلمان ہوئے تھے ان کے مشورے سے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا اور گویا کہ ایک طرح کا وہ تبلیغی مرکز ہو گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چلے گئے، یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کے مکان میں چلے گئے، اور جو بھی مسلمان ہوئے وہ وہیں چلے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ پھر اس سے آگے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ قائم رکھے، آمین۔